السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ چند عورتیں عمرہ پہ جا رہی ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ جا سکتی ہے؟ یا فیملی ممبرز جو ہیں، جیسے کوئی کزن جا رہا ہے یا اس طرح کوئی جو اس کا محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ عمرے پہ جا سکتی ہے؟ دیکھیے، عمرہ کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرہ نہیں کر سکتی، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ الا مع ذی محرم۔ جو کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پہ یعنی آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے، عمرے کا سفر جو ہے وہ کئی دنوں کا ہوتا ہے، کم سے کم جو پیکج ہمارے ہاں سے لیا جاتا ہے 1 ہفتے کا ہوتا ہے، اس طرح 15 دن کا ہوتا ہے، 21 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرہ پر آئے؟ اگر اسے محرم میسر نہیں ہے تو وہ انتظار کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے محرم میسر کر دے، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کو یہ پیشکش کرے کہ کچھ پیسے یہ اس کے ادا کر دے، کچھ اس کو سپورٹ کر دے، تعاون کر دے، کچھ وہ خود اکٹھے کر لے اور یہ اس کے ساتھ عمرہ کے لیے آ جائے۔ جہاں تک ہے کہ بہت سی عورتیں جا رہی ہوں تو ان کے اندر جانا عمرہ کے لیے کیسا ہے؟ تو اس میں علماء نے یہ کہا ہے، جو یہاں آج کل یہاں یعنی یہ موجود بھی ہے سلسلہ، کہ اگر عورت کی عمر زیادہ ہے، 60 سال کے قریب یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہے، اور عورتوں کا جو قافلہ ہے وہ عورتیں سکہ ہیں یعنی باعمل ہیں اور اعتماد والی ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی عمر والی عورت تو آ سکتی ہے۔ لیکن جو نوجوان عورت ہے اس کے لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلی عمرے پہ آئے اور بغیر محرم کے آئے، یا کسی ایسے بندے کے ساتھ آئے جو اس کا محرم نہیں ہے۔ پھر اس میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو کمپنی کے عمرہ حج کی کمپنیاں ہیں، یہ لوگ اس کو کسی کے ساتھ محرم بنا دیتے ہیں، کسی کی بہن شو کر دیتے ہیں، کسی کی ماں شو کر دیتے ہیں، اور جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر یہ ویزا لگتا ہے کہ جی فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ماں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا رشتہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ بعض ہماری بہنوں کا اور بھائیوں کا یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی بیوی کو، یعنی اس کا خاوند یہاں سعودی عرب میں موجود ہے، بیوی کو ہم وزٹ ویزے پہ بلاتے ہیں یا اسی طرح عمرے کے ویزے پہ بلاتے ہیں، اور اس کا ویزا یعنی بغیر اس طرح کے دھوکہ کے لگ جاتا ہے یا لگوا سکتے ہیں، اور وہاں سے اسے کوئی محرم ایئرپورٹ پر چھوڑ دے اور یہاں جدہ ایئرپورٹ سے اسے ریسیو کر لیا جائے اور خود محرم ساتھ جا کے عمرہ کروائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بعض علماء نے اس کی چند شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ اس کو جو پچھلا ایئرپورٹ جہاں سے اس نے آنا ہے وہاں تک اس کے محرم سارا اس کا معاملہ کلیئر کرا کے وہاں چھوڑیں، اور اگلے ایئرپورٹ سے اسے لے لیا جائے۔ وزٹ ویزے میں تو خیر یہ ممکن ہے، لیکن عمرے کے ویزا میں شاید یہ ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ عمرے والے لوگ جو ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ عورت کو اپنے محرم کے ساتھ عمرے پر آنا چاہیے، اور اگر اس کی عمر بہت زیادہ ہے یعنی 60 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور خواتین کچھ آ رہی ہیں، خواتین بھی اعتبار والی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ آ سکتی ہے اگر وہ زیادہ عمر والی ہو، لیکن نوجوان عورت وہ اکیلی عمرے پر نہیں آ سکتی ہے۔ تو جو یہاں کا یہ رہنے والا مسئلہ ہے کہ وزٹ ویزا وغیرہ ہو، تو اس میں عورت کے لیے کچھ گنجائش موجود ہے، کیونکہ اس کا جو ویزا نکلا ہے صرف اسی کا ہے، یا اس کے بچے چھوٹے ہیں ان کا ہے، تو وہ یعنی اس کو اس کے ورثاء پچھلے ایئرپورٹ سے بٹھا جاتے ہیں، اگلے ایئرپورٹ سے اس کا خاوند جو یہاں موجود ہو وہ اسے لے لیتا ہے،
اور یا اس کا بیٹا ہو وہ اس کو ریسیو کر لیتا ہے اور ساتھ جا کے عمرہ کرواتا ہے، تو بہرحال اس کی کچھ گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ جہاز کے اندر وہ اپنا پورا پردے کا اہتمام رکھیں، اسلامی اصولوں کے مطابق خوشبو وغیرہ نہ لگائے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو بعض علماء نے اس شکل میں صرف اجازت دی ہے، لیکن یہ جو عمرہ کے لیے ہماری بہنیں آتی ہیں وہاں سے جھوٹ بول کے عمرہ لگوایا جاتا ہے، کسی کو محرم بنا دیا جاتا ہے اور یہاں بھی اسی کے ساتھ وہ عمرہ کرتی ہیں، اسی کے ساتھ روم میں رہتی ہیں، کمرے میں رہتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح عورت کو نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کوئی عمرے کا خاص فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کر کے اتنی بڑی عبادت کرنا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو عورت کو اس حالت میں اپنے محرم کے ساتھ ہی عمرے پہ آنا چاہیے۔